اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ کسی بھی مصیبت سے نجات کے لیے ہے۔ جس طرح آج کل پورا ملک سیلاب کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، اس مصیبت سے نکلنے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ضرور ہم پر کرم کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، تو آپ ان کاموں کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، آپ کی اولاد نافرمان ہے، یا پھر آپ نئے گھر کی تلاش میں ہیں، تو آپ ان چیزوں کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ماہ سفر کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اگر آپ اس مہینے میں یہ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس مہینے میں شروع کر لیں۔ اس کے بعد ربیع الاول بڑا ہی مبارک مہینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس مہینے میں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ صرف 7 دنوں کا وظیفہ ہے، لیکن ان 7 دنوں کے اندر اللہ رب العزت آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی اور مشکل کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ختم کر دے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ سورت اخلاص کا وظیفہ ہے، اور سورت اخلاص کی فضیلت میں بارہا ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ اس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اگر دنیا میں کوئی بندہ کسی سے کچھ مانگنے کے لیے جائے، کسی سے کوئی کام نکلوانے کے لیے جائے، تو وہ بار بار اس کی تعریفیں کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیتا ہے، اور آخرکار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ اللہ رب العزت کی بار بار تعریف کریں گے، سورت اخلاص پڑھ کے تعریف کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں گے، اپنی جولی کو پھیلائیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی پھیلی ہوئی جولی کو اپنی رحمت سے بھر دے گا، آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے گا انشاءاللہ۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 7 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ ان 7 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو ختم کر دے گا۔ اب وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، اس سے زائد پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ پھر آپ نے التحیات کی شکل میں بیٹھ کر اپنے سر کو سجدے میں رکھ لینا ہے۔ جو لوگ کسی مجبوری کی وجہ سے التحیات کی شکل میں نہیں بیٹھ سکتے، وہ ویسے ہی بیٹھ کر سر سجدے میں رکھ لیں۔ جب آپ سر سجدے میں رکھیں تو سجدے میں آپ نے 21 مرتبہ سورت اخلاص کو پڑھنا ہے، لیکن اس کو پڑھنا اس طریقے سے ہے، جب آپ اللہ الصمد اس آیت مبارکہ پر پہنچیں تو اس آیت مبارکہ کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی کہ آپ نے سورت اخلاص پڑھنی شروع کی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ جب آپ نے اللہ الصمد پر پہنچنا ہے تو اللہ الصمد کو 21 مرتبہ پڑھ کے پھر آپ نے سورت کو مکمل کرنا ہے۔
دوسری مرتبہ بھی اسی طریقے سے آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد پر پہنچ کر پھر آپ نے 21 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو ان کلمات کو پڑھنا ہے اور سورت کو مکمل کر لینا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے 21 مرتبہ سورت اخلاص کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 21 مرتبہ سورت اخلاص کو پڑھ لیں تو آپ نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو استغفار کی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب بعض لوگ بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں جو سجدہ بھی نہیں کر سکتے، تو پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ بیٹھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں تو بیٹھ کر یہ عمل کر لیں، اگر آپ سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تو آپ لیٹ کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے بتایا عمل کو اسی طریقے سے کرنا ہے، سورت اخلاص کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ جب آپ نے اللہ الصمد اس آیت مبارکہ پر پہنچنا ہے تو اس آیت مبارکہ کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سورت اخلاص کو مکمل کر لینا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری مرتبہ بھی جب آپ اللہ الصمد پر پہنچیں تو آپ نے اس آیت مبارکہ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے اور سورہ مبارکہ کو آپ نے مکمل کر لینا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے مکمل 21 مرتبہ سورت اخلاص کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ یہ عمل مکمل کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہے، آپ کی جو بھی مشکل ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کا جو بھی مقصد ہے، اس کے لیے آپ خصوصی دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے نماز مغرب کے بعد پڑھنا ہے۔ نماز مغرب کے بعد پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں اور اس عمل کو اس وظیفے کو مسلسل آپ نے 7 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ روزانہ اسی طریقے سے آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنا ہے جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا۔ یقین جانیں اس عمل کے پڑھنے سے ایک تو آپ کو دنیا کا فائدہ ہوگا اور دوسرا فائدہ آخرت کا ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں، اور جو کوئی 3 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کتنی زیادہ فضیلت ہے اس سورہ مبارکہ کی، ایک دنیا کا فائدہ اور دوسرا آخرت کا فائدہ۔ تو اس عمل کو اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، جو مبتلا نہیں، وہ بھی یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس وظیفے کو اس عمل کو پڑھنے سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ جب بھی آپ کو اس وظیفے کی ضرورت درپیش آئے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو مسلسل 7 دنوں تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو ان 7 دنوں کے اندر اندر آپ کی جیسی بھی پریشانی ہوگی، جیسی بھی مشکل ہوگی، اللہ تعالیٰ اس مشکل کو ختم فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔